اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پوائزن کے بارے میں۔ پوائزن جو ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ پوائزن زہر، جو انسان ایک زہر پی لیتا ہے یا زہر نگل لیتا ہے یا اس کو پلایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اور اس کا ٹریٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارا ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر کوئی شخص غلطی سے زہر استعمال کر لے یا اس کو زہر دے دیا جائے تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے تدابیر کی جاتی ہیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ مزید زہر جو ہے وہ جسم میں داخل نہ ہو۔ جو زہر جسم میں اچانک چلا جائے، اس سے جو مقدار بھی جذب ہو، جو زہر جسم میں جا چکا ہے اس میں سے جو مقدار بھی جذب نہیں ہوئی، اس کو خارج کرنے کی تدبیر کی جائے۔ زہر کی شناخت کر کے مناسب تریاق استعمال کروائے جائیں۔ جذب شدہ زہر کی اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو علامات سامنے آ رہی ہوں اس کو مناسب سے اس کا علاج کیا جائے۔ زہر کی فراہمی کو روکنا، یہ سب سے پہلے ہمارا جو سب سے پہلے قدم ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں زہر کی فراہمی جاری ہوتی ہے تو اس کو روکنا اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال گیس ہو سکتی ہے۔ اگر مریض کسی زہریلی گیس سے متاثرہ ہوا ہو تو مریض کو فوری طور پر جائے حادثہ سے دور لے جائیں۔ گھروں میں سوئی گیس یا کاربن مونو آکسائڈ سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ جو زہر جو ہے نا جو جذب ہو جاتے ہیں، ان کا اخراج کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ جب زہر جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ جسم کے اندر جذب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس غیر جذب شدہ زہر کو خارج کرنے کی کوشش کریں تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ غیر جذب شدہ زہر کے خراج کے لیے کیا کروائی جا سکتی ہے؟ پخانے کے راستے خارج کیا جا سکتا ہے، سانس کے راستے خارج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو اس کو متاثرہ جگہ کو بلیڈ سے چیرا دے کر زہر خارج کیا جاتا ہے۔ خون کے بہنے کے ساتھ ساتھ زہر بھی نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاٹنے کی جگہ پر منہ لگا کر زہر چوسا جا سکتا ہے، لیکن زہر وہ آدمی چوس سکتا ہے جس کے منہ میں کوئی زخم وغیرہ نہ ہو۔ منہ میں انگلی پھیر کر کیا کروائی جا سکتی ہے؟ مریض کو کوئی کیا آور زہریلی ادویات نہ دیں۔ زہر کی مناسب سے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ معدے کی صفائی کرنے کے لیے اس کو مناسبت سے گرم پانی سے معدہ دھویا جا سکتا ہے۔ چارکول کو پانی میں ملا کر معدہ دھویا جا سکتا ہے۔ پوٹاشیم پر میگنیٹ کو پانی میں ڈال کر معدہ دھویا جا سکتا ہے۔ خیال رکھیں کہ تیز قسم کی الکلی یا تیز قسم کی تیزاب کی صورت میں معدہ دھونے سے گریز کریں، کیونکہ اس حالت میں معدے کے اندر زخم ہو سکتے ہیں۔ جذب شدہ زہر کو خارج کرنا۔ جذب شدہ زہر کو ہم کس طرح خارج کرتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو زہر جسم میں جذب ہو جاتا ہے اس کو خارج کرنے کی تدابیر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے نظام کو تیز کرنا پڑتا ہے اور انہضام کو تحریک دے کر پخانے کے راستے سے جذب شدہ اب آور ادویات دے کر بھی جذب شدہ زہر کو باہر نکالا جا سکتا ہے، اب کے راستے خارج کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے گلوکوز کی ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ پیشاب آور کے طور پر سب سے زیادہ لاسکس اور فروسیمائڈ
انجیکشن یا ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تریاک کا استعمال، تریاک سے مراد وہ چیز ہے جو زہر کے اثرات کو زائل کر کے اس کے اثرات ختم کر دیتی ہے، اس طرح اس شخص کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تریاک کی بہت ساری اقسام ہیں، مکینیکل تریاک ہے، کیمیائی تریاک ہے، طبعی تریاک ہے، عالمگیر تریاک ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتا ہے مکینیکل تریاک۔ مکینیکل تریاک میں ایسے مادے شامل ہوتے ہیں جو زہر کے اثر کو کم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے تریاک کی، مکینیکل تریاک۔ مکینیکل تریاک میں ایسے مادے شامل ہوتے ہیں جو زہر کے اثر کو کم کرتے ہیں، اس کا انجذاب سست کر دیتے ہیں، معدے کی تہہ کے ساتھ چپک کر ایک سطح بنا دیتے ہیں اور زہر کا اثر جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی اشیاء شامل ہیں جیسے دودھ ہے، چربی ہے، گھی ہے، انڈے کی سفیدی ہے اور کیلا۔ اس طرح کا تریاک چارکول، انڈے کی سفیدی اور مکھن سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ کیلا ایک ایسا تریاک ہے جو شیشے کا زہر استعمال ہوا ہو تو اس کے لیے سوڈیم کلورائڈ کا محلول تریاک ہے۔ اگر زہر کوئی تیزاب ہو تو اس کے لیے ہلکا اثر رکھنے والی الکلی کا استعمال کروایا جاتا ہے، اس سے تیزاب کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اگر زہر کوئی تیز الکلی ہو تو اس کے لیے کوئی ہلکا تیزاب استعمال کروایا جاتا ہے، اس سے الکلی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اگزالک ایسڈ کے زہر کے لیے چونے کا پانی بہتر تریاک ہے۔ کونین اور فاسفورس کے لیے پوٹاشیم پرمنگنیٹ بہترین تریاک ہے۔ نکس وومیکا کے لیے ٹینک ایسڈز بہتر تریاک ہے۔ افیون کے لیے پوٹاشیم پرمنگنیٹ بہتر تریاک ہے۔ نمبر 3 میں باری آتی ہے طبعی تریاک کی۔ یہ وہ تریاک ہے جو زہر کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایسی اشیاء ہوتی ہے جو زہر کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح کا تریاک جسمانی بافتوں پر اثر کرتا ہے اور اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ کیفین سے ایٹروپین کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ایٹروپین سے کیفین کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کلوروفارم سے سٹرکین کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ایٹروپین سے فاسفورس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 میں آتا ہے عالمگیر تریاک۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کون سا اور اس کی مناسبت سے اس کا تریاک استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا زہر استعمال ہوا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ زہر کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا تریاک استعمال کیا جاتا ہے جو عالمی تریاک کہلاتا ہے۔ یہ ایسا تریاک ہے جو کسی بھی نامعلوم زہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس عالمی تریاک کا فارمولہ جو مندرجہ ذیل ہے: چارکول پاؤڈر، ٹینک ایسڈ، ملک آف شوگر۔ جو چارکول پاؤڈر ہے اس کا 2 حصے، ٹینک ایسڈ ہے جو وہ اس کا 1 حصہ، اور ملک شوگر کا بھی 1 حصہ۔ اس تریاک کا استعمال کسی بھی زہر کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا 1 چمچ 200 ملی لیٹر پانی میں گول کر پلایا جاتا ہے۔ اگر یہ اشیاء میسر نہ ہو تو اس کو درجہ ذیل فارمولے سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ چارکول کی جگہ جلی ہوئی روئی استعمال کریں، ٹینک ایسڈ کی جگہ چائے کی پتی استعمال کریں، ملک آف میگنیشیا کی جگہ عام دودھ استعمال کریں۔ اس تریاک کا استعمال کسی بھی زہر کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا 1 چمچ 200 ملی لیٹر پانی میں گول کر پلایا جاتا ہے۔ اگر یہ اشیاء میسر نہ ہوں تو اس کو درجہ ذیل فارمولے سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ دیگر زہریلی اشیاء۔ اس وقت ہم چند مزید زہریلی اشیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مٹی کی تیل کی۔ جب کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی ایموشنل آدمی جب مٹی کا تیل پی لیتا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ مٹی کے تیل کا تعلق پیٹرولیم مصنوعات سے ہے۔ یہ ایک زہر ریلا تیل ہے۔ اس کو اگر غلطی سے پی لیا جائے تو اس کی وجہ سے زہریلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
مٹی کے تیل کے پی لینے سے درجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے ہی مٹی کا تیل معدے میں پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ہی حلق اور پیٹ میں جلن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شدید قسم کی پیاس لگتی ہے، اس کے اثر سے قے آتی ہے اور قے میں مٹی کے تیل کی بدبو آتی ہے۔ اس زہر کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد اور پھر نیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اثر سے نبض اور سانس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس تیل کے اثر سے اسہال آنے لگتے ہیں۔ مٹی کے تیل کے اثر شدت میں بے ہوشی بھی آ جاتی ہے، دل گھبراتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے نمونیے کی حالت پیدا ہو سکتی ہے، پلمونری اڈیما ہو سکتا ہے۔ اگر علامات کنٹرول نہ ہوں تو سانس کا نظام فیل ہونے یا پھیپھڑوں کی سوجن سے موت ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے علاج کے بارے میں ہم بات کریں تو اس سلسلے میں فوری طور پر متاثرہ شخص کے معدے کی صفائی کریں۔ معدہ دھونے کے لیے گرم پانی میں سوڈا بائی کاربونیٹ کا استعمال کریں۔ منہ کے راستے لیکوڈ پیرافین دی جا سکتی ہے۔ اگر حالات زیادہ خراب ہوں تو آئی وی لائن بھی پاس کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے انسیکٹسائڈ۔ جو انسیکٹسائڈز ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے مراد زہریلی ادویات ہیں جو حشرات الارض کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کے کیڑے مارنے کے لیے سپرے کے کام آتی ہے۔ یہ ادویات جو کیڑوں کو ہلاک کرتی ہے انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی سے اس طرح کا کوئی اور دوائی کھا لے انسان تو وہ موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ درجہ ذیل علامات اب ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر مریض کے سانس سے دوا کی خاص طرح کی بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے استعمال سے سرد پسینے آتے ہیں اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نظام تنفس متاثرہ ہوتا ہے اور سانس کی تنگی آتی ہے۔ مریض کی نبض جو ہے نا وہ سست ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے۔ زہر کی مناسبت سے آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں یا سکڑ جاتی ہیں۔ اس کی دل کی دھڑکن متاثر ہوتی ہے، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ علامات کی شدت میں شوق کی حالت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہٹھوں کی بھڑکن یا کھچاؤ کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ پلمونری اڈیما کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ سانس سے سیٹی کی آوازیں آتی ہیں۔ سانس نائسوسس کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ متلی اور قے آتی ہے، اسہال آ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے علاج کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اکثر حادثات کسی کھیت میں پیش آئے تو مریض کو فوری طور پر حادثے سے دور لے جائیں۔ اگر سانس میں دقت ہو تو مصنوعی طور پر سانس جاری کرنے کی کوشش کریں۔ نارمل سلائن سے معدے کو واش کریں۔ عالمگیر تریاق کا استعمال کروائیں۔ کوئی قے آور دوا استعمال کروائیں۔ غیر جذب شدہ زہر یا باہر نکل جائے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈرپ لگوائیں۔ دل کی گھبراہٹ جو ہے اس کے لیے کورامین استعمال کروائیں۔ کسی اینٹی الرجک انجیکشن کا استعمال ضرور کریں۔ نشہ آور گولیوں کا استعمال۔ بعض اوقات کوئی آدمی خودکشی کی کوشش کرنے لگے تو نشہ آور گولیوں کا استعمال بڑی مقدار میں کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی حالت میں دو طرح کی ادویات استعمال ہوتی ہیں: خواب آور ادویات ہائپوٹس اور مسکن ادویات ٹرانکولائزر۔ اس حوالے سے اپنی 81 ولیم اور ڈیزی پام باربیٹون وغیرہ کا کثیر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ادویات کا استعمال عام طور پر کسی غم کے نتیجے میں ناکامی محبت وغیرہ میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی گولیاں استعمال کر لے تو اس کی وجہ سے مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے مریض پر نیم بے ہوشی یا مکمل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے مریض کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے مریض کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، نبض کمزور ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہو جاتی ہے، سانس میں دقت پیدا ہو جاتی ہے، متلی ہوتی ہے اور قے آتی ہے، جسمانی توازن میں فقدان آتا ہے۔
جسمانی درجہ حرارت کم ہوتا ہے، جسم سر درد کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے کسی مناسب دوا کے لیے استعمال سے کیا کروائیں، کسی پیشاب آور ادویات کا استعمال کروائیں، نارمل سلائن کی مدد سے معدے کو دھوئیں، مناسب ڈرپ کا انتخاب کر کے لگائیں، بلڈ پریشر اور جسمانی درجہ حرارت کو نارمل کرنے کی کوشش کریں، بے ہوشی کو ختم کرنے کی تدبیر کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد طیب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس ویڈیو دیکھنے کے لیے۔